هذه الفاتحة. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. الحمد لله رب العالمين، والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، خاتم النبيين، شفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا، أبي القاسم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني بزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. اللهم لنا ولا ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر دابعه على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. اللهم ارزقنا شفاعة الحسين يوم الورود، وثبت لي قدم الصدق عندك مع الحسين وأصحاب الحسين الذين بذلوا مهجهم دون الحسين عليه السلام. قال الله الحكيم في كتابه المبين. بسم الله الرحمن الرحيم. وأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. صدق الله العلي العظيم. دعاؤں کی قبولی کے لیے، پریشانیوں کی دوری کے لیے، آفتوں اور بلاؤں سے بچنے کے لیے، زیارت ابا عبداللہ حسین کا موقع ملنے کے لیے اور تاجیل ظہور امام زمانہ کے لیے بلند درود پڑھیں. ساری باتیں کرنے کا عادی بہت زیادہ فلسفہ اور عرفان نہیں آتا. اس وجہ سے اگر آپ کو میری باتیں بہت ہی سچی لگے تو کر گزر کیجیے گا، سمجھیے گا کہ آپ کو ثواب مل گیا. دیکھیے مجالس اہل بیت علیہ السلام میں شرکت کا ثواب اپنی جگہ پر، ساتھ ساتھ استفادہ علمی ہو جائے تو بہت اچھا ہے. ورنہ کم از کم جناب زہرا کو ان کے لال کا ہم فرصت ضرور دے دیتے ہیں. اور اسی لیے ہم عرض کرتے ہیں کہ جب مجالس کرتا ہوں تو نام دیکھ کے نام، یہ زیادتی ہے کہ آپ جب دیکھتے ہیں کہ نام پڑھنے والا کون ہے تو آپ جاتے ہیں. یہ دیکھیے کس کا بھروسہ لینے کے لیے، جب کس فلسفے سے آئیں گے اس
بیوی کے لیے بھی غصہ ہو جائے گا اور امت کے لیے پیغام بھی ہو جائے گا۔ آپ جب سب کی بات سنیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ کون کس لیول پر کیا میسج دے رہا ہے، اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو عقل و علم و معرفت و ہدایت سے نوازا ہے، تو آپ ظاہر کے ممبر سے بیان شدہ ساری باتوں کو قبول کرتے بھی نہیں ہیں اور کرنا بھی نہیں چاہیے۔ ممبر سے جو باتیں بیان کی جاتی ہیں ان کو سننا چاہیے، ان کو سوچنا چاہیے، ان پر فکر کرنا چاہیے، اور اس کے بعد اگر دلیل مل جائے کہ ہاں یہ بات صحیح ہے تو اسے قبول کر لیں، ورنہ اس بات کو رہنے دیں کبھی آگے چل کے۔ جیسے سائنس میں تھیوری کا کانسیپٹ ہے، تھیوری کا مطلب ایک بات ایسی ہے کہ جو سمجھ آ رہی ہے لیکن اس پہ دلیل نہیں ملتی۔ تو دین کی بھی اگر کوئی بات پتہ چلے تو اسے تھیوری کے کانسیپٹ سے آپ اس کے ساتھ کٹ لیجیے، جب لا بن جائے گا تب بات الگ ہو جائے گی۔ تو گفتگو سنیے، اس پر غور کیجیے، فکر کیجیے، توجہ کیجیے۔ اگر واقعاً آپ کو اندازہ ہو جائے، بالآخر علمی مراحل سے گزر چکے ہیں آپ لوگ اور معرفت کے مراحل سے گزر چکے ہیں، تو پھر اس کو اپنی زندگی میں اڈاپٹ کر لیجیے۔ اور اگر آپ کو لگتا ہے کچھ کنٹروورشل ہے تو اس پہ گفتگو کر لیجیے، جیسے کہ جو ممبر پہ بیٹھا ہے وہ نیچے بھی بیٹھتا ہی، یہاں نہیں ملے گا کہیں اور مل جائے گا، اس کا فون نمبر لے لیجیے، اس سے گفتگو کیجیے تاکہ علمی گفتگو ممبر اہل بیت علیہ السلام سے جاری ہے۔ بہت بڑا مسئلہ ہو گیا وہ یہ ہے کہ یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، وہ فلاں ہے، میں اس کے مجلس میں جاتا ہوں، اس کے مجلس میں نہیں جاتا۔ میں شروع سے عرض کر دوں میرا طریقہ بھی ہے اور میں تھوڑا کڑوا آدمی ہوں، اس لیے کہ وظائف ہیں، فریضے ہیں جو بیان کرنے ہیں، اور ظاہر ہے کہ جب کسی کا آپریشن ہوتا ہے تو ڈاکٹر اس کو مٹھائی نہیں کھلاتا کہ تمہارا آپریشن ہے، ڈاکٹر اسے کہتا ہے کہ ذرا مشکل کا وقت ہے، تھوڑا دعا کروا لو تاکہ تمہارا آپریشن کامیاب ہو جائے۔ تو آپ اسی طرح سے یہاں پر بیٹھے ہیں، ایک درود پڑھ دیں محمد قرآن مجید کا 30واں سورہ اور 30ویں سورے کی 30ویں آیت، ریفرنس بہت آسان۔ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا، بس اپنے چہرے کو دین کے لیے سیدھا کر لے، مستقیم کر لے۔ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، یہ دین وہ فطرت ہے جس پر انسان کو فاطر کیا ہے، یعنی کھولا ہے، جیسے پھول کھلتا ہے ویسے انسان اس فطرت پر کھلا ہے۔ لا تبدیل لخلق اللہ، اللہ تعالیٰ کی خلقت میں کوئی تبدیلی نہیں پائی جاتی۔ ذالک الدین القیم، یہی محکم اور قیم دین ہے۔ لیکن ایک شکایت، ولکن اکثر الناس لا یعلمون، اکثر لوگ اس بات کو جانتے نہیں ہیں۔ یعنی دین فطری ہے، دین کے لیے سیدھے اسٹریٹ اٹینشن کھڑے ہو جاؤ، اور یہ وہ دین ہے کہ جس پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کو خلق کیا ہے، یہ فطرت انسانی کا حصہ ہے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ اکثر انسان اس بات کو جانتے نہیں، جب جانتے نہیں ہیں تو مانتے نہیں، جب مانتے نہیں ہیں تو عمل نہیں کرتے، جب عمل نہیں کرتے تو کسی اور طرف بھٹک جاتے ہیں۔ تو جو دین فطری ہے، فطری دین کی خوبی کچھ میں نے 2 دن میں آرائز پیش کی ہیں، ان کا خلاصہ اس کرتا چلوں، بہت سے چہرے نئے ہیں کہ فطری دین اور غیر فطری عمل، یا فطری عمل اور غیر فطری عمل، فطری دین یا غیر فطری دین، جو بھی آپ لے لیں، فرق یہ ہے کہ فطری چیز کے بارے میں آپ کو دلیل کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، صرف احساس دلانا کافی ہوتا ہے۔ اگر احساس دلا دیا جائے تو انسان فوراً اس کی طرف توجہ کر لیتا ہے۔ لیکن جو غیر فطری عمل ہوتا ہے یا جو غیر فطری دین ہوتا ہے، اس کے لیے بہت زیادہ دلیلوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر کسی کو بھوک لگی ہوئی ہے، بھوک لگنا فطرت کا پارٹ ہے، پارٹ آف آور لائف، نیچر۔ بھوک لگی ہے، اب آپ کسی کو سمجھانے جائیں گے تو آپ کو 100 دلیلیں دینی پڑے گی بھوک لگنے کے معنی کیا ہے، لیکن اپنے لیے بھوک لگنا کیا ہے خود محسوس کر لیے۔ اگر بچہ بیمار ہے یا کوئی بڑا بیمار ہے اور اسے بھوک کا احساس نہیں، بھوک لگ رہی ہے لیکن احساس نہیں ہے، تو پھر اسے دوائی دی جاتی ہے تاکہ بھوک نہ لگے، بھوک کا احساس ہو جائے اور وہ کھانا کھانا شروع کر دیتے۔ کہ بدن کو جب ضرورت محسوس ہوتی ہے تو بدن کھانا مانگتا ہے، لیکن جب بیمار ہوتا ہے تو وہ جو میٹر ہے، وہ میٹر انسان کو احساس
نہیں دلاتا ہے. جیسے گاڑی کا اگر تھرموسٹیٹ خراب ہو جائے تو آپ کی گاڑی تھرموسٹیٹ کے لحاظ سے بالکل کول چل رہی ہے، لیکن اگر بونٹ کھولے تو گاڑی میں پانی بوائل ہو رہا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس احساس کو فطری طور پر رکھا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ نے بھوک، پیاس، تھکن وغیرہ وغیرہ جو بعض نام نہیں لے سکتا، یہ سارے احساسات، یہ ساری چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت میں ڈالا ہے. اسی طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے خالق کی طرف رجوع کرنے کا احساس بھی فطرتاً ڈالا ہوا ہے. تو اب انبیاء علیہم السلام اس لیے تشریف نہیں لائے ہیں کہ آپ کو بتائیں دیکھو کہ اللہ ایک ہے، اس نے تمہیں خلق کیا ہے. وہ آئے ہیں تاکہ آپ کو یاد دلائیں کہ تمہاری فطرت کے اندر ایک ایسی چیز ڈال دی گئی ہے جسے توحید کا کانسیپٹ کہا جاتا ہے. صرف تم توجہ کرو اور تمہیں پتا چل جائے. میرے نوجوان دوست یہاں نظر آ رہے ہیں، فوراً آبجیکٹ کر سکتے ہیں کہ مولانا there's a question. اگر ایسا تھا تو جیسے ہی عربوں میں رسول اکرم نے اعلان کیا کہ دین کی طرف آ جاؤ تو سب تو نہیں آئے. اگر فطری تھا تو سب نہیں آئے، کچھ آئے کچھ نہیں آئے، کچھ آخر تک نہیں آئے اور کچھ آئے بھی لیکن آئے نہیں. تو پھر وہ فطری دین کا تقاضا تو یہ تھا کہ جیسے یاد دلایا جائے ویسے ہی ایکسیپٹیبلٹی اور ایکسیپٹنس ہونا چاہیے. اور ایکسیپٹنس ریٹ اگر پولنگ کرائی جائے تو 100 ہونا چاہیے. یہاں پر 100 نہیں ہے، 1 ہے، 2 ہے، 3 ہے، آہستہ 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 بڑھ رہے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ دین کی خرابی نہیں ہے، اس کی وجہ اس انسان کی خرابی ہے کہ جس کو رسول اکرم بالکل سادے الفاظ میں سمجھا رہے ہیں کہ دیکھو تم کسی نہ کسی کو پوج رہے ہو. یہ اس فطرت کی خاطر ہے کہ جو آپ کے اندر موجود ہے، لیکن آپ کو اتنا احساس نہیں ہے کہ یہ بت آپ کی کوئی خدمت، کوئی مدد نہیں کر سکتے ہیں. اگر کوئی کر سکتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ صلوات. اسی لیے امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کو بھیجا تاکہ جو وعدہ انسانوں سے لیا تھا اس وعدے کو یاد دلا دیں. یعنی انبیاء علیہ السلام کا کام صرف اس وعدے کو یاد دلانا تھا کہ اے انسان تجھ سے وعدہ لیا گیا تھا کہ جب تو زمین پر جائے گا اور تجھ سے پوچھا جائے گا تیرا رب کون ہے تو تو کہے گا اللہ کی ذات سے ڈرا. لیکن تو بھول چکا ہے یا بھلا چکا ہے، اس لیے تجھے یاد دلانا ہے. اور دوسرا کام انبیاء کا ہے لیثیر دفائن العقول، عقل کے جو مواد اور خزانے دبے ہوئے ہیں ان کو ظاہر کر دیں. یعنی دین کی بنیاد یاد دلانے پر ہے اور دین کی بنیاد عقل کے خزانوں کو نکالنے پر ہے. دین کی بنیاد ویسے تو اصول دین اور فروع دین آپ پڑھتے ہی رہتے ہیں، لیکن میں ایک نقطہ عرض کرتا چلوں اور انشاءاللہ اللہ کرے ڈاکٹر رحیم پور تشریف لائیں تو سب جائیے گا، دیکھیے گا کہ وہ شخص کس طرح سے خاص کر نوجوانوں کے لیے پیغام دیتے ہیں. بہت ہی محترم شخصیت ہے. امید ہے انشاءاللہ آپ لوگ جو پروگرام ہے اس میں تشریف لے جائیں گے، دیکھیں گے کتنا فکری طور پر مضبوط آتی ہیں. تو میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسلام کی بنیاد عقل پر رکھی. یہ نقطہ میں کل عرض کرتے ہوئے آگے بڑھا تھا کہ اسلام کی بنیاد اس پر ہے. ایک چھوٹی سی بات سمجھاتا ہوں، خاص کر جو ہمارے نوجوان دوست ہیں ان کے لیے یہ زیادہ مفید رہے گی. جیسے کہ آج کل کا جوان جو ہے وہ دلیل کے بغیر ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، اور یہ بڑی اچھی بات ہے. اس لیے کہ جس دین میں دلیل کا جواب ہے وہ دین قبول ہو جائے گا، جس میں جواب نہیں ہو دلیل کے بغیر قبول نہیں ہوگا. ایک چھوٹی سی بات تھوڑا سا کنفیوز کر لوں پھر تھوڑا سا کہ اللہ ایک ہے، کس نے بتایا؟ آپ بھی مجلس پڑھیں نا میرے ساتھ، خبر آپ کو نہیں ملے گا، مجھے ملے گا، لیکن مجلس کے ساتھ ساتھ پڑھ سکتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارے میں ہمیں کس نے پہچانوایا، کس نے یاد دلایا؟ نبی کریم کو کس نے پہچانوایا؟ قرآن
मजीद है। कुरान मजीद को किसने पहचाना? अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने। ज़ालिकल किताब ला रैब फीह। कंफ्यूज ना होइए, कंफ्यूज करना चाह रहा हूँ। तो अल्लाह को पहचानवाया रसूल ने, रसूल को पहचानवाया, कुरान को पहचानवाया। तो एक ट्रायंगल बन गया ना। जैसे बचपन में जोक सुनाते थे कि आपका जरीखाना क्या है, बस स्टॉप के सामने, बस स्टॉप का है, जरीखाना के सामने, दोनों कहाँ है? हमने ये फलसफी तौर पर इम्कान नहीं रखता। तो कोई एक और ऐसी चीज होनी चाहिए जो या अल्लाह को पहचानवाए, या रसूल को पहचानवाए, या कुरान को पहचानवाए और सर्टिफाई करे। अगर वो चीज नहीं होगी तो माजरत के साथ मुझे मुशरिक मत कहिएगा, फिर अल्लाह सब घबरा गए। एक शख्स आया रसूल अकरम मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु या रसूलुल्लाह, मैं तबाह हो गया, मैं बर्बाद हो गया, बस खत्म हो गया, अब मैं जहन्नमी हो गया। इतने ज्यादा जल्दी जहन्नमी क्यों हो जाते हो तुम लोग? वो तो रहमान और रहीम है, तुम इतने जल्दी जहन्नमी होने की फिक्र क्यों करते हो? तो शायद हमारे लिए होगा रसूलुल्लाह का पैगाम, ये जो तुम लोग इतनी जल्दी मिंबर पे बैठ के लोगों को जहन्नमी बना देते हो, इस वजह से अल्लाह ताला ने ये पैगाम रसूल के ज़माने में भेजा कि इतना जल्दी जहन्नमी इंसान होता नहीं है। जहन्नमी होना मुश्किल है, दीदार होना इस जगह। मैं तो तबाह हो गया, बर्बाद हो गया, जहन्नमी हो गया, अब मेरे पास कोई मौका ही नहीं है और मैं कैसे तौबा करूं, इस्तग़फ़ार करूं? मैंने इतना बड़ा जुर्म कर लिया कि उसकी माफी रसूलुल्लाह। बस मैंने सोचा कि अल्लाह कहाँ है, अल्लाह है कि नहीं, अल्लाह है या घूम गया है, अल्लाह की मारिफत कैसे हासिल होगी? लगता है अल्लाह नाम की कोई चीज है नहीं। फिर कहीं शैतान ने आके मुझे बहका दिया, क्या तुम अब इस बात को मान चुके हो कि अल्लाह नहीं करनी? मानता नहीं हूँ, लेकिन दिल में ये सवाल उठता है कि यही तो है नहीं ईमान है कि दिल में सवाल उठे, अकल में सवाल उठे और तुम आके सवाल करो ताकि तुम्हें पता चले हकीकत है क्या। शुरू रसूल कुरान एक दूसरे को पहचानवाते रहे, लेकिन इनमें से किसी एक को अगर कोई सर्टिफाई नहीं करेगा तो इनमें से कोई भी पहचानवाया नहीं जाएगा या नहीं जा सकता है। तो वो कौन सी चीज है? अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अपनी खल्क को पैदा किया जिसका नाम है अक्ल। और अक्ल को पैदा करने के बाद मासूम फरमाते लम्मा खलक़ल्लाहुल अक़ला इस्तंतक़हु, उसे बयान की ताकत दी। और जब बयान की ताकत दी उसे कहा अक़बिल फ़अक़बला, उसे कहा फ़अदबिर, पलट जा, पलट गई। फिर उसे कहा घूम जा, तो घूम गई। फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया कि तुझसे बेहतर मखलूक मैंने खल्क नहीं की है और तेरी ही बुनियाद पर मैं क़यामत में हिसाब व किताब लूंगा। देखें, मैं किसी और दीन का मुबल्लिग नहीं हूँ, मैं किसी इस्ताशरी मज़हब का ही मुबल्लिग हूँ, लेकिन हमने क्या किया? जिस अक्ल की इतनी अहमियत है, एक शख्स इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम के आगे कहते हैं रसूलुल्लाह, बड़ा शख्स है, बड़ा दीनदार है, उसका वुजू देखें, उसकी नमाज देखें। अल-काफ़ी से बयान कर रहा हूँ, अभी आगे में आते कभी फिर से देखता हुआ है कि इसका रेफरेंस कभी किसी ने मांगा तो क्या होगा। अल-काफ़ी की किताब अक़ल वल जहल में पढ़ी। अच्छा, तुम समझते हो बहुत दीनदार है? कहाँ जनाब, वुज़ू में आधा घंटा, नमाज में इतनी देर, उसकी का पता नहीं इतनी को छुप के होता है, लेकिन ये बड़ा मुत्तकी परहेज़गार मोमिन है। इमाम अलैहिस्सलाम फरमाया कैफ़ अक़लुहु, देखें जी, वो बात मतलब अपने आप को अनजाने कैफ़ अक़लुहु, अपने अल्फाज़ में पूछे हाउ इंटेलिजेंट ही इज। अब आप कहेंगे मौलाना अंग्रेजी ज्यादा ना बोले, थोड़ा सा जाने के लिए अल्फाज को चेंज करना पड़ता है। छठे बार जनाब की अक्ल कैसी है? अक्ल के सिलसिले में थोड़ा पैदल है, अक्ल के सिलसिले में पैदल है। वो खुद ही जज था, कहा ये अक्ल वाला नहीं है तो मन ला अक्ल लहू ला दीन लहू। इतनी सख्त बात फरमा दी कि जिसके पास अक्ल नहीं उसके पास दीन नहीं है।
یہاں تک کہ اگر آپ توضیح المسائل اٹھا کے دیکھ لیں تو سب سے پہلے مسائل میں سے یہ آتا ہے کہ ہر بالغ اور جو عاقل نہیں اس پر ذمہ داری نہیں، جو عاقل نہیں وہ یا جاہل ہے یا دیوانہ۔ جس دین کی بنیاد عقل ہے، جس دین کی بنیاد علم ہے، جس دین کی بنیاد تفکر ہے، جس دین میں نماز سے زیادہ عبادت کا ثواب واجب نماز کے بعد تفکر کا ہے، اس دین میں عقل کو تالے لگا کے سیل کر دیا گیا۔ مسائل یہ مسائل وہ مسائل نہیں، وہ تو ایک جرأت دلانے کی چیزیں جو ہم آخر میں پڑھتے ہیں اور انسانیت کو بیدار کرتے ہیں۔ مسائل کی کہ وہ عقل کہ جس کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنا نمائندہ بنایا اور انسان سے کہا کہ میں دو حجتیں تمہارے لیے چھوڑتا ہوں، ایک حجت ظاہری، ایک حجت باطنی۔ معصوم سے پوچھا گیا کہ حجت ظاہری کیا ہے، حجت باطنی کیا ہے؟ فرمایا حجت ظاہری انبیاء علیہ السلام ہے جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے بھیجے گئے۔ کہا حجت باطنی کیا؟ کہا وہ عقل ہے جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں عطا کی ہے۔ دین جو عقل کی بنیاد پر ہے، if you remove عقل from دین، دین ہی باقی نہیں رہے گا۔ عقل پہچانوائے گا کہ دیکھو ایک ایسا خالق ہونا چاہیے جس کی یہ کوالٹیز ہوں، جس کی یہ ایٹریبیوٹس ہوں، تب اس کو ماننا۔ ورنہ ہر شخص جو اپنے آپ کو رب کہنے کے لیے تیار ہو جائے، یا ہر کوئی جو اپنے آپ کو کہتا کوئی بھی نہیں۔ اب دیکھیں ظلم کیا ہے، ایک چھوٹا سا ظلم بھی بتاتا چلوں کہ تھک نہیں گئے تو ایک اور درود پڑھنے کو اپنے آپ کو رب نہیں کہا۔ اور کسی بت نے آج تک آگے کہا کہ میں رب ہوں؟ کسی درخت نے آگے کہا کہ میں رب ہوں؟ کسی چیز نے جن کی پوجا کی جاتی ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام آج تک انہوں نے کہا کہ میں اللہ کا بیٹا ہوں؟ نہیں کہا انہوں نے 200 سال بعد بنایا۔ ان کی کہانی آج مجھے بیان کرنی ہے، شاید وقت تھوڑا سا زیادہ لینا پڑے۔ یعنی جنہوں نے کہا نہیں کہ میں رب ہوں، ان کی پوجا کرنے سب بڑھ گئے۔ جو کہتا ہے میں تمہارا رب ہوں، یہ زیادتی نہیں ہے میرے رب کے ساتھ اور ہمارے رب کے ساتھ کہ وہ پکار رہا ہے این تذهبون، تم کہاں جا رہے ہو، میں تمہارا رب ہوں۔ خلقتک فسویتک، تجھے خلق کیا، تجھے مساوی کیا، اور جو چیز تجھے چاہیے تھی میں نے عطا کی، تجھے کسی چیز سے محروم نہیں کیا۔ پھر بھی زمین پہ جانے کے بعد تجھے ضرورت ہو تو تو مانگ لینا، میں تجھے اپنا خلیفہ بنا کے بھیج رہا ہوں، تجھے اتھارٹی دے کے بھیج رہا ہوں۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ ولایت میں کیا ولی امریہ جو امام ہے زمانے کے، ان کے پاس فلاں طاقت ہے، فلاں طاقت ہے، فلاں طاقت ہے، وہ سوال کرتے ہیں نا کہ وہ یہ دے سکتے ہیں کہ ان سے مانگنا چاہیے کہ ان سے نہیں مانگنا چاہیے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان کے مراحل تو بہت پوچھتے ہیں، اگر مومن خود متقی پرہیزگار ہو جائے تو اللہ تعالیٰ بہت سی طاقتوں سے دے دیتا ہے۔ اور ایمان کا ٹیسٹ لینا ہے، لیجیے گا نہیں، میرا نہیں لیجیے گا، ایمان کا ٹیسٹ لینا ہے تو دیکھ لیجیے بسم اللہ الرحمن الرحیم کر کے پانی پہ چل سکتے ہیں یا نہیں چل سکتے۔ معصوم نے بتایا کہ اگر تمہارے کھانے پینے پاک ہو جائیں، تم شراب کی محفلوں سے دور ہو جاؤ، تم نجس چیزوں سے دور ہو جاؤ، تم حرام کھانے والوں سے دور ہو جاؤ، تم ان چیزوں سے دور ہو جاؤ جس سے تمہاری روح گندی ہوتی ہے۔ اور اگر ہم شراب پیتے اللہ تعالیٰ کو کمی ہوتی ہے، گھبرا کیوں جاتے ہیں جلدی؟ ہمارے یہاں کفر کا پتہ جلدی نہیں، آپ مجھ پہ لگا دیجیے الگ بات، آپ کے پاس اتھارٹی نہیں، لیکن میری بات سنیے، اگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ سور حرام نہیں کرتا تو کیا سور کم ہو جاتے ہیں؟ اگر اللہ تعالیٰ نجس سے ہمیں روکتا ہے تو اس لیے کہ نجاست سے ہمیں نقصان ہوتا ہے یا نجاست کم پڑ جائے گی، خدا نخواستہ نہیں۔ ہر وہ چیز جو انسان کے لیے نقصان دہ ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا دیکھو انسان تمہارے پاس زندگی میں اتنا ٹائم نہیں ہوگا، یو ول بی رننگ شارٹ آف ٹائم، واٹ ٹو ڈو؟ ہاں میں تم کو بتاتا ہوں، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔
تمہیں شارٹ کٹ دے دیا، تم دین کو شارٹ کٹ طریقے سے سمجھ لو، ورنہ اگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جیسے قرآن مجید میں فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین. اللہ تعالیٰ نے احسان کیا ہے انسانیت پر کہ انسانیت کی ہدایت کے لیے انبیاء علیہ السلام بھیجے تاکہ انسانوں کی ہدایت کریں، تزکیہ کریں، انہیں حکمت سکھائیں، اس دنیا میں کامیابی کے راستے بتائیں. اگر یہ نہ بتاتے، نہ بھیجتا اللہ تعالیٰ اور کہتا اب جب زمین پہ پہنچے ہو، جب تمہاری عقل کام کرنے لگے، اس وقت سے ڈھونڈنا حلال کیا ہے، حرام کیا ہے. اتنا ٹائم لگ جاتا. آج سائنس ترقی کرتے کرتے سائنس کتنی بڑھ گئی ہے. اس سے بیبی آف 200 ایئرس 250 ایئرس ہر ایک ایج کے ساتھ ہے نا. انسان اگر اس کی ایج 70 ایئر ایوریج ہے تو اس کی بیبی 3 سال 4 سال تک کا بچہ کیسے لے لی. لیکن اگر ایک ڈائناسور ہو جس کی عمر 10,000 سال ہوتی ہو تو کتنے سال تک اس کے بچے کو بیبی کہیں گے؟ 100 سال 200 سال 300 سال تو کہیں گے. So similarly, science is just a baby of 200 years. آہستہ آہستہ بتانا شروع کر رہی ہے کہ کائنات میں کیا چیزیں تمہارے لیے چھپائی گئی ہیں، تم انہیں نکال لو. اب مصیبت یہ ہوئی ہے کہ جس دین نے، بہت واضح طور پر پیغام دینا چاہتا ہوں، جس دین نے انسان کو کہا کہ دین کو حاصل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، دین تیری فطرت میں ہے، صرف جو چیزیں تجھے یاد نہیں تو یاد کر لے تاکہ تو دیندار ہو جا، دین تجھ پہ ٹھوسا نہیں جا سکتا ہے. لا اکراہ فی الدین نہیں پڑھا. لا اکراہ فی الدین کا مطلب کیا ہے کہ دین میں جبر نہیں ہو سکتے. یا اللہ، میں ایک سوال کیا کروں، یا اللہ یہ نماز جبر ہے کہ نہیں ہے، یہ روزہ جبر ہے کہ نہیں ہے. پیسے آ گئے، سال بھر ختم ہوا، خمس ادا کرنا ہی نہیں کرنا، زکات واجب ہو گئی. ہم تو لیکن کیپٹل میں زکات کو واجب بھی کہتے ہیں. حج واجب، امر بالمعروف واجب، نہی منکر واجب. تو یہ لا اکراہ فی الدین ان چیزوں کے ساتھ تھوڑا سا ٹکرا رہا ہے، سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اس طرف سے لا اکراہ فی الدین، یہاں سے نماز نہیں پڑھی. اب دیکھیں نا، قدموں کے اوپر اگر شلوار نہیں کی تو انسان کو قتل کر دیا جاتا. لا اکراہ فی الدین، جبکہ دین کہہ رہا ہے دین میں کوئی جبر نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ دین اتنا فطری ہے کہ جب عقل سالم انسان کو پیش کیا جائے گا وہ خود بخود قبول کر لے گا، اسے کچھ زیادہ ٹھوسنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ کیوں کہ ہم ایسے معاشرے میں پھنس گئے ہیں کہ جہاں پر دین کے خلاف ایک پوری کیمپین چلی اور دین کو ایک ایسی چیز قرار دے دیا گیا جو انسانیت کی ترقی کے لیے زنجیریں ہیں اور انسان کو ترقی نہیں کرنے دیتے. آج کا پیغام جو ہے نا یہی سے، اگر آج رسول اکرم محمد رسول اکرم آ جائیں اور امت کو دیکھے، جبریل سے پوچھے جبریل تو آدھے یہ کون ہے؟ پوچھ سکتے ہیں نہیں پوچھ سکتے؟ نہیں پوچھیں. اگر آ گئے تو سوچیں کہ جبریل یہ کون ہے، تو جبریل کہیں گے یا رسول یہ آپ ہی کی امت والے ہیں. یہ میری امت والے ہیں؟ میری امت والوں کو تو میں نے کہا تھا کہ عقل سے کام لینا، یہ تو کسی اور چیز سے کام لیتے ہیں. میری امت والے نماز پڑھتے ہیں، جب میں نے ان سے کہا ہے کہ نماز پڑھو تو پوری توجہ اللہ کی طرف کرو، یہ جب نماز شروع کرتے ہیں تو توجہ اپنی بات کر رہا ہوں آپ سے. یعنی اگر رسول اکرم تشریف لے آئے تو وہ اس امت کو نہیں پہچانیں گے. ہی وونٹ ریکگنائز. جبرائیل سے کہیں گے جبرائیل یہ وہ دین نہیں ہے جو میں لے کے آیا تھا اور میں چھوڑ کے گیا تھا اور جس کے بعد اماموں سے کہا تھا کہ اس دین کو آگے بڑھانا. اس دین کی شکل بدل دی گئی. کیوں؟ اس لیے کہ جس دین کی بنیاد عقل اور علم پر ہے اس دین کی بنیاد کو جہالت کی طرف بھیج دیا گیا. خطرناک عرض کرنا چاہتا ہوں، خطرناک بات عرض کرنا چاہتا ہوں. اور اس پہ آپ ناراض بھی ہوں گے، پریشان بھی ہوں گے، اور اس کے بعد اگر بیماری کا احساس ہو تو اس کے علاج کی طرف توجہ بھی کیجیے. آپ غور کیجیے
کہ جس دین کی بنیاد عقل پر ہے. ایک نقطہ سمجھاتا چلو، ایک درود پڑھتے محمد نعرہ سلام. جو مومنین کا تشریف فرما تھے تو میں نے عرض کیا تھا کہ ایک چھوٹا سا ہوم ورک لے جائیے، یہاں سے بھی ہوم ورک لے جائیے تاکہ گھر میں جا کے کچھ گفتگو ہو سکے، یاد رہے کہ علم اور ایجوکیشن جو ہے وہ ایک چیزیں نہیں ہیں. ایجوکیشن از اے پروسیس آف گیننگ انفارمیشن، اور علم وہ معلومات کا ذخیرہ ہے کہ جس کے ذریعے انسان اپنی عقل کو را مٹیریل فراہم کرتا ہے تاکہ مزید تفکر کر سکے. فرق دیکھ رہے ہیں؟ سو ایجوکیشن از اے پروسیس آف گیننگ انفارمیشن. جب انفارمیشن آ جاتی ہے انسانی عقل میں تو اس انفارمیشن کو پروسیس کیا جاتا ہے. اس پروسیس کے بعد انسان عقل سے استفادہ کرتا ہے اور اپنے معلومات کو مزید آگے پھیلاتا ہے. بالکل جیسے آپ کھانا کھاتے ہیں تو جو کھانا ہے دیٹ از ایجوکیشن، اور جب کھانا ہضم ہو کے الگ الگ حصوں میں ڈیوائیڈ ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اور پیٹ کی گڑبڑ نہیں ہوتی، تو اب یہ کھانے کی چیزیں اجزاء جو بدن میں جاتی ہیں، جیسے کھانے کی اجزاء بدن میں جاتے ہیں ویسے نالج اور انفارمیشن کے اجزاء انسانی عقل کی طرف روانہ ہوتے ہیں، اور انسانی عقل میں جانے کے بعد انسانی عقل کو مدد دیتے ہیں تحلیل کرنے میں. جیسے شوگر پہنچی اس نے اپنا کام کیا، کولیسٹرول پہنچا اس نے اپنا کام کیا، جو جو چیزیں تھی کاربوہائیڈریٹ تھی اس نے اپنا کام کیا. بالکل اگر آپ کو عقل کے طریقے کار کو سمجھنا ہے تو آپ عقل کے طریقے کے بجائے ڈائجیشن کے پروسیس کو سمجھ لیجئے. تو جتنا آپ کھانا کھاتے ہیں پروسیس کرتے ہیں وہی پروسیس عقل کا ہوتا ہے. یہاں کھانا ہوتا ہے وہاں پر انفارمیشن ہوتی ہے. ظلم یہ ہوا کہ گیننگ آف انفارمیشن. دیکھیں ڈکشنری لینو کہ آکسفورڈ دیکھ لیجئے، میرے پاس پاکٹ آکسفورڈ ڈکشنری تھی، اس میں سے میں نے بھی نہیں نکالی. آپ جا کے دیکھیے کہ ایجوکیشن کا مطلب کیا دیے ہیں. ایجوکیشن کا مطلب یہ پروسیس آف گیننگ انفارمیشن. یہاں پر تفکر کا کوئی سلسلہ نہیں ہے. تو ہمارے یہاں جو میٹرک انٹر بی اے بی کام کا سلسلہ کرایا گیا ہے اٹس جسٹ پروسیس آف گیننگ انفارمیشن. اس کے بعد انفارمیشن پروسیس کہاں ہوگی کچھ بتایا نہیں جاتا. اس لیے آپ دیکھیے اپنے نقطے کی طرف. اس لیے اسلام میں علم کے مقابلے میں جہل کو قرار نہیں دیا ہے. عجیب بات کیا دلیل دیتا ہے. پھر سے سنیے، علم کے مقابلے میں جہل قرار نہیں دیا ہے اس لیے کہ علم معلومات کے ذخیرے کا نام ہے. اگر معلومات کا ذخیرہ نہیں ہے تو آپ کو کہا جائے گا آپ لا علمی کا شکار ہیں، جہالت کا شکار. لیکن جو ایجوکیشن کا سسٹم ہے، اگر کسی کے پاس ایم اے ماسٹر سی اے ایم بی اے پی ایچ ڈی کی ڈگری نہیں ہے تو جو اس کے پاس نہیں اسے کہا جاتا ہے جاہل. ٹھیک ہے، اصطلاحات ٹرمینالوجیز مس یوز کی گئی اور اس کے ذریعے انسانی عقلوں کو ڈائیورٹ کر دیا گیا. کیسے مس یوز کی گئی؟ دیکھیں اسلام نے عقل کے مقابلے میں جہل کو قرار دیا ہے. اور کیجیے گا میری بات پہ. آپ دیکھیے سب سے پہلی حدیث کی جو ہماری سب سے امپورٹنٹ کتاب اس وقت الکافی ہے. ہم یہ نہیں کہتے کہ الکافی میں جو لکھا ہے سب سچ لکھا، سب صحیح لکھا. ہم کہتے ہیں الکافی میں جو لکھا ہے اچھا خاصا معتبر لکھا ہوا ہے. ہماری الکافی سیاستہ کی طرح نہیں ہے کہ سیاستہ میں جو لکھا ہے وہ صحیح سند ہے. نہیں، الکافی میں بعض چیزیں ایسی بھی ہیں جو اس زمانے کے لحاظ سے انہوں نے سمجھا کہ یہ صحیح سند ہے، بعد میں پتہ چلا صحیح سند نہیں ہے. تو ہماری الکافی قرآن مجید کی طرح نہیں جیسے سیاستہ کو قرآن مجید کی طرح قرار دیا گیا ہے. ہماری الکافی کی سب سے پہلی چیز اٹھا کے دیکھیے، کچھ علماء بھی موجود ہیں اور آگے بھی سنیں گے میری بات اور آپ بھی آئیے. الکافی کا والیوم نمبر 1 مرحوم کلینی کی کتاب ہے. الکافی کا والیوم نمبر 1 سب سے پہلا چیپٹر وہ ہونا چاہیے جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے. یعنی سب سے پہلی حدیث کی کتاب سب سے پہلا چیپٹر وہ ہونا چاہیے جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے. توحید کا چیپٹر نہیں، نبوت کا چیپٹر نہیں، نماز کا چیپٹر نہیں ہے. سب سے چیپٹر ہے کتاب، سب سے پہلا چیپٹر ہے کتاب العقل والجہل. اور امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا گیا
बताइए कि अक्ल के मुकाबले में क्या चीज है? फरमाया अक्ल के मुकाबले में जहल है। जो चीजें अक्ल को तकवीत पहुंचाती हैं वो अक्ल के साथी हैं, और कुछ चीजें हैं जो जहल को तकवीत पहुंचाती हैं। यानी पूरा सिलसिला लिखा हुआ है तकरीबन 30 से 40 चीजों का जो इंसानी अक्ल को तकवीत पहुंचाती हैं, इंसानी फिक्र को तकवीत पहुंचाती है। ये उलूम आले मोहम्मद है जिसका जानना जरूरी है। और हमने क्या किया कि बजाय इसके कि हम इल्म के मुकाबले में लाइल्मी करार दें, और जिस शख्स के पास इल्म नहीं है उसे हम जाहिल करार न दें, जिसके पास डिग्री नहीं जानने का ये जाहिल रह गया। हमारा बच्चा अगर ना पढ़े कि ये तो जाहिल है, वो पढ़ा लिखा है, आलिम, जबकि इस्लाम में उसको फजल कहा गया, इल्म नहीं कहा गया। नतीजा क्या हुआ है कि जिसने डिग्री ले ली वो पढ़ा लिखा हो गया, जिसने डिग्री नहीं ली वो पढ़ा लिखा नहीं हुआ। जबकि एजुकेशन सिस्टम को चैलेंज किया जा चुका है। मैं कोई बहुत बड़ा प्रोफेसर फिलोसोफर नहीं हूं कि आज आपको आगे बता रहा हूं कि इस एजुकेशन सिस्टम को चैलेंज कर दिया गया है, लेकिन अब इस एजुकेशन सिस्टम को चैलेंज किया गया है कि ये इंसान की फिक्र को बंद करता है। बड़े लिखे हजरात हैं, इस पर थोड़ी सी तहकीक कीजिएगा, और अल्लाह भला करे उस इंटरनेट बनाने वाले का जिसमें हर तरह की अच्छी बुरी इंफॉर्मेशन मौजूद है, चेक कीजिएगा कि अब ये बात कही जा रही है और खुल के कही जा रही है कि जब आप देखिए किताब लिखी गई है, द फर्स्ट डे ऑफ क्लोजर ऑफ माय इंटेलेक्ट, पहला दिन कि जब मेरी इंटेलेक्ट को बंद किया गया वाज माय फर्स्ट डे इन स्कूल, जब मैं पहले दिन स्कूल भेजा गया था। इतनी बड़ी साजिश का हम शिकार हो चुके, और मुझे मालूम है मेरी एक गुफ्तगू से ये बात वाज़ेह नहीं हो सकती है कि किस तरह से हम साजिश का शिकार हो चुके हैं कि अब बच्चा पैदा होता है तो उसकी ये फिक्र नहीं की जाती है कि इसकी तरबियत कैसे की जाएगी, ये फिक्र की जाती है कि सबसे अच्छे स्कूल में कैसे दाखिला मिल जाए। कराची में स्कूल है कि जैसे ही माँ हामिला होती है बच्चे का नाम स्कूल में जाके लिखवा दिया। क्यों? इल्म हासिल करना है, इल्म हासिल करने नहीं जा रहे। अब ये बात कही जा रही है कि जब बच्चा स्कूल के सराउंडिंग, क्लास के सराउंडिंग में दाखिल होता है तो बच्चा अपनी अक्ल को बंद करना शुरू कर देता है। उस अक्ल को जिसको अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने नेमत के तौर पर दिया है, वसख्खर लकुम मा फिस समावाति व मा फिल अर्द, जो कुछ आसमानों में है, जो कुछ जमीन में है, उसके कंट्रोल करने की ताकत तुम्हें दे दी गई। दुरूद पढ़े मोहम्मद वाले। कुरान मजीद में तस्खीर की बातें कही गई हैं, अक्ल की तरफ तवज्जो दिलाई गई है। 45 जगहों पर कहा गया लअल्लकुम याक़िलून, लअल्लकुम ताक़िलून, लिउलिल अलबाब। हमारी तवज्जो नहीं, इसकी वजह क्या है कि क्या हो गया? जाना कहीं और चाहिए था, कहीं मौलाना मदरसे चलें, ये नहीं कहता मदरसे भी जाएं, ये नहीं कहता मदरसे जाएं। मैं कहता हूँ कि जो हमने अपनी आंखें बंद कर दी हैं, मेरी या हमारी मिसाल उस घोड़े की सी है कि जिसके दो तरफ को चमड़ा लगाया जाता है, क्या कहते हैं उसके? हाँ, वो चमड़ा क्यों लगाया जाता है? मैं पढ़े लिखे लोगों से माजरत के साथ जाहिलों वाली बात कर रहा हूँ, लेकिन मेरा इल्म बहुत कम है, मैं इसी लेवल पर बात कर सकता हूँ। चमड़ा इसलिए लगाया जाता है कि इंसान जब घोड़ा चला रहा है तो घोड़ा इधर उधर देखकर खड़क ना जाए और अपने रास्ते पर सीधा चलता रहे, निकल गया। परसों मैंने अर्ज किया था, आज रिपीट करता हूं कि न्यूयॉर्क के बेस्ट टीचर अवार्ड लेने वाली शख्सियत किताब लिखती है कि द डम्ब अमेरिकन चाइल्ड। ये क्या बीमारी है डम्ब अमेरिकन चाइल्ड? अमेरिकन चाइल्ड के लिए एक ऐसा सिस्टम डेवलप किया गया था कि ये जैसे जर्मन के, बहुत ज्यादा एक खास डायरेक्शन में जाना चाह रहा हूं ताकि मैसेज आज पहुंच जाए। कल कोई आए ना आए तो के बाद नहीं है, दो चार लोग होंगे तो वैसे भी मसाइल पढ़ दिए जाएंगे, लेकिन आज मतलब पहुंच जाए द डम्ब अमेरिकन चाइल्ड के सिस्टम को कैसे डेवलप किया गया है। कभी मौका हो तो यहाँ सेमिनार करवा के उसको बताया जाए। थोड़ा सा बताता हूँ कि एक पूरी टीम भेजी गई स्पेशलिस्ट की जर्मनी की, चेक करो कि हिटलर ने कौन सा प्रोसेस इस्तेमाल किया था कि हिटलर के फौज के लोग यस सर थे नो सर नहीं थे। जो कहा जाता था उसको उसी तरह से अंजाम देते थे, बगावत
نہیں کرتے تھے. وہ سسٹم وہاں سے اٹھا کے لا کے امریکہ میں فلٹر کیا گیا اور ایجوکیشن سسٹم میں ڈال دیا گیا. جو ایجوکیشنسٹ ہیں آئے میرے پاس میں ان کو سمجھاؤں گا اور ان سے بڑے جو سمجھدار لوگ ہیں ان سے بتاؤں گا کہ ایسا ایجوکیشن سسٹم بنا دیا گیا کہ بچہ جب اس سے پڑھ کے نکلتا ہے تو وہ اپنے آپ کو پڑھا لکھا سمجھتا ہے لیکن پڑھا لکھا ہوتا غلامی کی زنجیریں ہمارے گلے میں. کبھی سوچا 50,000 ویزا لوٹری کے طور پر کیوں دیتے ہیں؟ بڑی ان کو خواہش ہے کہ ہماری شکلیں خوبصورت ہیں تو ہم وہاں چلے جائیں. کیوں امیگریشن اتنا آسانی سے دیتے تھے؟ اس لیے کہ انہوں نے اپنے بچوں کو ڈم چائلڈ بنا دیا ہے، جو سوچ نہیں سکتا، جو فکر نہیں کر سکتا، جو سمجھتا ہے کہ سب کچھ اچھا ہو رہا ہے جبکہ سب کچھ. سیاست کے میدان میں بھی داخل نہیں ہونا، مجھے علمی گفتگو کی حد تک رہنا ہے. تو اس ڈم چائلڈ کو دیکھ کر انہوں نے سوچا کہ ہماری قوم ترقی نہیں کر سکتی تو اب ویزا کا سلسلہ شروع کرو تاکہ برین ڈرین ہو اور جو پڑھے لکھے لوگ سمجھدار لوگ ہیں ہم ان کو بلائیں، ان کو پیسہ بھی دیں، ان کو جگہ بھی دیں، ان کو اور چیزیں بھی دیں اور اپنے پاس رکھ لیں تاکہ ان کی عقل سے فائدہ. اب دیکھیں ہم کتنے اندھے ہو کر خاموشی سے بچہ پیدا ہوتا ہے، جب ایج ہوتی ہے کبھی تو 2.5 سال اور 3 سال میں ڈال دیا جاتا ہے، جبکہ اسلامی تربیتی نظام میں بچے کو 6 سال تک آزادی سے ٹریننگ لینے دو. الولد امام جعفر صادق علیہ السلام الولد سید لسبع سنین، کہ بچہ 7 سال تک سید بادشاہ ہے. عجیب ہے. وہ وزیر، اس کے بعد وہ غلام لسبع سنین، اس کے بعد تمہارا غلام ہے 7 سال کے لیے، اسی طرح کام لے سکتے اس سے کام لو. اور اس کے بعد وہ وزیر لسبع سنین، اس کے بعد 7 سال تک تمہارا وزیر ہے، تمہارا مشاور ہے. پہلے 7 سال اس کو آزادی سے کھیلنے دو. کیوں؟ اس لیے کہ اس کی فطرت میں اللہ تعالیٰ نے ایسا نظام رکھا ہوا ہے کہ یہ اوپن ماحول میں بچہ خود بخود ٹریننگ لیتا ہے. مجھے یہ بتائیے بچے کو اپنی مادری زبان سکھانے کے لیے کون سے اسکول بھیجتے ہیں؟ کیا جواب دے دیجیے، باقی بات کلیئر ہو جائے گی کہ بچے کے بیسک کانسیپٹ گھر سے کلیئر ہوتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ گھر کی تربیت گاہ میں بچہ 1 to 1 سیکھ رہا ہوتا ہے، اسکول میں 1 to 1 نہیں سیکھ رہا ہوتا ہے. جو اپنے بچوں کی تربیت کے لیے اتنی جلدی کر رہے ہیں اور اتنے گھبرا رہے ہیں، جان لیں کہ جب 2.5 سال 3 سال میں بچے کو آپ پابند کرنا شروع کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے جو فطرت اس کو عطا کی اس فطرت کو بند کر دیتے. درود پڑھ لیں محمد. بچہ بھی اگر نعرہ لگاتا ہے تو بلند جواب دیجیے، اس کا احترام کیجیے، اس لیے معصوم نے فرمایا یہ نظام ہمیں اس طرح سے جکڑ چکا ہے کہ اب اس نظام میں ہم پوری طرح سے پھنسے ہوئے ہیں اور اس حد تک پھنسے ہوئے ہیں کہ میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں، یہاں سے اٹھتے ہوئے جائیں گے کہیں گے پتہ نہیں مولانا صاحب کیا کہہ رہے ہیں تو کہاں سے کہہ رہے ہیں. ظاہراً درود پڑھ دیں محمد. ملا رومی کی کتاب کی مثال ہے، جہاں تک مجھے یاد پڑ رہا ہے یا میری توجہ ہے، اور یہ میری مثال ہے جو ملا رومی کی میں نقل کر رہا ہوں. ملا رومی کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ وہ اپنے الفاظ میں کہتے ہیں، میرے پاس اتنی شیرینی نہیں، میں پہلے زبان بھی نہیں، مشکل تو میرے ساتھ یہ کہ مچھلیوں کا ایک بہت بڑا ریلا جا رہا تھا جیسے مائگریٹنگ فشز ہوتی ہیں، they migrate from one place to another، جا رہا ہے. تو کسی نے راستے میں اسے روکا ریلے کو، کہاں جا رہا ہے؟ چلتے جا رہے. Where are you going? What's your target? کہاں پہنچنا ہے تم کو؟ کہا اصل میں ہمیں بتایا گیا ہے، اور سے سنیے گا، ہمیں بتایا گیا ہے کہ فلاں جزیرے کے پاس ایک بابا کی قبر ہے. پھر کیا ہوگا؟ اس بابا کی قبر پر جا کے پوچھنا ہے کہ یہ بتاؤ پانی کہاں ہوتا ہے. مچھلیاں کہاں تھی؟ لیکن کیونکہ پانی کے اندر تھی اس لیے ان کا احساس
نہیں تھا. ہم اسی ایجوکیشن سسٹم کے اندر پھنسے ہوئے ہیں, اس لیے ہمارے ذہن اتنے کلوز ہو گئے ہیں کہ اب اگر کوئی کہتا ہے کہ 18 سال میں ہمارا بچہ اسپیشلائز کر چکا ہونا چاہیے, آپ دیکھیں کیلکولیٹ کریں. اور میں وہ شخص ہوں کہ آپ کی بات سننے کے لیے تیار, بہت بڑا آدمی نہیں, چھوٹا سا آدمی, لیکن اگر میری بات غلط ہو تو ممبر سے نیچے آتے فوراً مجھے کیلکولیشن دے دیجیے. ایک بچہ ایک سال میں کتنے دن اسکول جاتا ہے تو اسکولنگ والا 240 days 250 days اسکولنگ. سیٹرڈے سنڈے نکال لیجیے, چھٹیاں نکال لیجیے, ہڑتال نکال لیجیے, کسی کی شہادت 250 days لگا لیجیے, 365 دن ہے نا, 250 days لگا لیجیے. 250 days بچہ اسکول جاتا ہے, اسکول میں ایکچوئل پڑھنے کا ٹائم کتنا ہے؟ صبح 7:30 بجے سے 1:30 بجے تک ہے نا. اگر کوئی بورڈنگ ہاؤس ہے تو اس کا ٹائم الگ ہے. 7:30 بجے سے تو کلاس شروع نہیں ہوتی, کلاس شروع ہوتی 8:15 بجے. اور ٹوٹل میکسیمم پیریڈز کتنے ہوتے ہیں؟ ابھی تو ایجوکیشن سسٹم سے گزر چکا ہوں, ابھی کے لارنس کالج سے پڑھ کے نکلا ہوں, بھول چکا ہوں سب چیزیں. اتنا 5 پیریڈز, 6 پیریڈ میکسیمم لگا دیجیے. اگر کوئی کہتا ہے جناب ہمارا اسکول بہت زیادہ پڑھاتا ہے تو 6 پیریڈ, ہم کہتے ہیں 5 پیریڈ. 5 پیریڈ بھی 40 منٹ کے یا 45 منٹ کے سے زیادہ نہیں ہے. آپ کیلکولیٹ کیجیے, ایک بچے کو 250 دن 5 مرتبہ 45 منٹ کچھ پڑھایا جاتا ہے. اس میں کتنی دیر پڑھایا جاتا ہے, کتنی دیر؟ اطلب العلم من المهد الى اللحد, علم حاصل کرو گہوارے سے لحد تک, گوڑ تک. آپ علم حاصل تو کر نہیں رہے, انفارمیشن حاصل کر رہے ہیں, اس میں بھی اپنے بچے کا ٹائم پاس کر رہے ہیں. اور ٹائم پاس کرنے کے بعد ایک جاتی یہ کر رہے ہیں, جب وہاں سے واپس آتا ہے تو اب ایک اور بلا شروع ہو جاتی ہے, ٹیوشن کی بلا. میں ریکویسٹ کرتا ہوں اس ممبر سے کہ خدا نہ کچھ ایجوکیشنسٹ آگے آئیں اور اس ایجوکیشن سسٹم کو ریفارم کریں, اس لیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس انسان کی عقل میں اتنی طاقت رکھی ہوئی ہے کہ وہ انتظار کر رہا ہے کہ کائنات کی تمام حقیقتوں کو بول کر رکھ دے. لیکن یہ ایجوکیشن سسٹم ہمارے دماغوں کو بند کر کے ہمیں ملٹی نیشنل کا غلام بنا دیتا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ بتانا تو تھا مفصل, لیکن وقت کم ہے, عرض کرتا چلو. مشکل کیا ہوئی ہے؟ 2 مشکلات ہوئی. ایک مشکل یہ ہوئی ہے کہ اسلام بھی دین ہے اور کرسچینٹی بھی, اسلام بھی دین ہے اور کرسچینٹی بھی دین ہے. تو صحیح غلط کی بات نہیں. کرسچینٹی نے کیا ظلم کیا؟ کرسچینٹی نے کہا کہ جب آپ یہاں پر امام بارگاہ میں آئے تو آپ نے کام کیا, سب نے کیا. کیا کام کیا؟ جوتیاں باہر نکالیں. اب تو پریس کانفرنس میں بھی باہر نکالیں, بڑا تباہ کیا ہے, منتظر تھا نا کسی کا. جب آپ داخل ہوتے ہیں اپنی عبادت کا, امام بارگاہ درسگاہ ہے نا, اور کیا ہے, میں کیا کہہ رہا ہوں, بتا رہے آپ کو بتا رہا ہوں, سمجھا رہا ہوں, یہ علم محفل ہے, یہ درسگاہ حسینی ہے. جب آپ داخل ہوتے ہیں تو آپ جوتے باہر رکھ کے آتے ہیں نا, اور اپنی عقل کو اندر لے کر آتے ہیں. کرسچینٹی میں کہ اپنے جوتوں کو لے کر آئیں, عقلوں کو باہر رکھیں. میں نے مثال کی باری اس لیے دی ہے تاکہ آپ کے ذہنوں میں راسخ ہو جائے. When you enter the church, you have to close your عقل. اگر عقل کو کلوز نہیں کرو گے تو تمہارا کرسچینٹی سے ٹکراؤ ہو جائے گا. جب ٹکراؤ ہو جائے گا تو کرسچینٹی کے 2 ٹکڑے ہو گئے, ایک آرتھوڈاکس اور ایک پروٹسٹنٹ. کیا ہوا؟ رینیسنس آیا, جہاں ترقی کی کوئی بات کی, جہاں علم کی کوئی بات کی, چرچ نے کہا ہماری کتاب میں یہ بات اس طرح نہیں لکھی ہوئی ہے, تم زہر کا پیالہ پی لو. چرچ نے کہا ہماری کتاب میں یہ بات نہیں لکھی ہے, یا اس بات کو تم رد کر دو یا کرسچینٹی سے باہر چلے جاؤ. انہوں نے کہا ایسے 3 سے توبہ کہ جو انسانی عقل کو کوئی جگہ. نتیجہ کیا ہوا؟ لیبل تو وہاں لگا ہوا ہے نا دین, لیکن ایک کوئی فرائیڈ چکن کی کمپنی ہو, کچھ تو حرام بھی انشاءاللہ سمجھتے ہوں گے, ایک کوئی فرائیڈ چکن کی کمپنی ہو, وہ کوئی غلط مال دے دے, تو جہاں پر بھی فرائیڈ چکن لکھا ہوگا فوراً آپ کا ذہن لے گا کہ یہ وہی والی تو نہیں ہے, چاہے اس کے آگے ABCDEFG کچھ بھی لکھا ہوا ہو, ذہن فوراً اسی طرح جائے گا. جب کرسچینٹی نے
یہ مصیبت ڈالی انسانیت پر کہ انسانی عقل کائنات میں اللہ تعالیٰ نے بہت سی چیزیں رکھی ہوئی ہیں. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کائنات میں تفکر کرو تاکہ تمہاری عقل کے ذریعے تم مزید معلومات حاصل کر سکو اور کمال تک پہنچ سکو. کرسچینٹی میں جب یہ لوگ گئے کہ ہماری عقل نے بتایا نا کہ شراب یو آر ناٹ الاؤڈ ٹو سے اینی سچ تھنگ. آئی ایم سوری. اب کیا ہو؟ یا تم چپ چاپ دین میں بیٹھ جاؤ یا پھر گیٹ آؤٹ آف دی دین. جبکہ اسلام میں ایسا نہیں تھا. اسلام میں امام جعفر صادق علیہ السلام کہ ہم نے جو اپنے دین پر ظلم کیا ہے آخر اس کی ہمیں سزا ہوگی کیا نہیں. ہم اس کی اصلاح کر سکتے ہیں اور ابھی توبہ اس گناہ کی مانگنی ہے کہ جو دین عقل کی بنیاد پر تھا. چھٹے امام علیہ السلام کے درس میں آپ دیکھیے تاریخ لکھتی ہے 6000 کے قریب ٹوٹل اسٹوڈنٹ تھے. ایک وقت میں 4000 اسٹوڈنٹ پائے جاتے تھے. تو کیا ہے امام علیہ السلام ان کو توحید مسائل سکھاتے تھے کہ مسئلہ نمبر 1 مسئلہ نمبر 2 نہیں. جائیے نکالیے پیسہ پی ایچ ڈی کروائیے جابر بن حیان پر اور دیکھیے کہ آپ کو پتا چلے گا کہ خود ویسٹرن ریسرچ کرنے والوں نے لکھا ہے کہ جابر بن حیان وہ ہستی تھی کہ جو ایک ایسے شخص کا شاگرد تھا جس کا جعفر صادق نام تھا. معصومین لوگوں کو علم کے درجات کی طرف لے جاتے ہیں, ہم لوگوں کو جاہلیت اور خرافات کی طرف لے جاتے ہیں. عقل مقدس قرار دی گئی تھی, ہم نے جہل کو مقدس قرار دے دیا. اب عقل کو بند کر کے کلوز ہے, بھول جاؤ, عقل کی ضرورت نہیں ہے. تم جب آؤ تو عقل بند کر کے آؤ. معصوم نے کہا عقل کھول کے آؤ, دلیل مانگو. ٹھیک ہے بعض دلیلیں ہم نہیں دے سکتے, ہم آپ سے کہیں گے ابھی ہمارے پاس دلیل نہیں ہے اس سے ہم کوئی شاہد تو نہیں ہو جائیں. لیکن جب ہم یہ کہتے ہیں کہ نہیں جو آپ نے سوال کیا ہے ہمیں جواب تو دینا ہی ہوگا, چاہے ہمیں جواب پتا ہو یا نہ پتا ہو, نتیجہ کیا ہے؟ جہالت سے بڑھ کے کچھ بھی نہیں. بس یہی مسائل ہیں ہمارے دین. علی ابن الحسین جیسی ہستی میں مسائل کی طرف داخل نہیں ہو رہا. علی ابن الحسین جیسی ہستی جو زمانے کے امام ہیں اور جو زمانے میں علم کو پھیلانا چاہتے ہیں, جو زمانے کو ہدایت دینا چاہ رہے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ زمانہ ایک ایسی ڈگر پر نکل گیا تھا. کربلا کا واقعہ کیوں پیش آیا؟ صرف اس لیے کہ جہالت حکومت کر رہی تھی اور عقل کو دبایا جا رہا تھا. حسین ابن علی باقاعدہ بتا رہے ہیں کہ دیکھو کوئی یزید رجل کیا فرمایا تھا جب مدینہ میں آپ کو بلایا گیا بیعت کے لیے اور آپ نے فرمایا بیعت کا بھی نہیں کروں گا, بعد میں بتاؤں گا, اور نکل آئے باہر. جرأت و شجاعت کیوں تھی؟ جس سے کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی ہمت دی ہوئی تھی کہ باطل کے سامنے کھڑے ہو جائیں. جب باہر آئے تو مروان آیا, میں آپ کے لیے بھلائی چاہتا ہوں. کیا بھلائی چاہتا ہوں؟ آپ بیعت کر لیں سب ٹھیک ہو جائے گا. اچھا انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ ہے حسین ابن علی, یہ ہے کربلا. کربلا صرف رونے کا نام نہیں ہے, کربلا صرف چند آنسو بہانے کا نام نہیں ہے, کربلا حسین کی فکر کو جج کرنے کا نام ہے. کربلا علی بن حسین علیہ السلام کے عمل کو اپنانے کا نام ہے. اگر اس عمل کو اپنانے کی طرف آگے بڑھتے ہیں اس کا مطلب ہے کربلا کو زندہ کر دیا. یہ جو شعر ہے یہ کوئی عام شعر نہیں ہے, یہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے. اسلام زندہ ہوتا ہے, ہماری کربلا کے بعد نہیں ہوتا, ہمارے عاشور کے بعد نہیں ہوتا. ہمارے عاشور کے بعد کچھ فارمیلٹیز ہیں جو ہم پوری کرتے ہیں اور اس کے بعد بند کر کے رکھ دیتے ہیں. آئندہ سال محرم کا چاند نظر آئے گا تب امام کو یاد کریں گے. اب پورا سال ظالم کا ساتھ دیتے رہے تو مجبوری ہے, پورا سال حرام کام کرتے رہے مجبوری ہے, پورا سال نامحرموں سے ہاتھ ملاتے رہے مجبوری ہے, پورا سال شراب کی محفل میں بیٹھے رہے مجبوری ہے. وہ حسین کوئی اور ہے, ہمارا حسین کوئی کیا کہتا ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. وعلی الاسلام السلام. اب اسلام کو خدا حافظ سلام علیکم, اب اسلام باقی نہیں رہے گا. اذا بوجت الامت بالراع مثل یزید, جب امت کو ایسے شخص کے ہاتھ میں دیا جائے گا جیسے یزید جیسا شخص ہو. بالراع مثل یزید, یزید نہیں کہا ہے. اللہ تعالیٰ اس پہ غور کیجیے گا. اب میں مسائل میں داخل نہیں ہو رہا ہوں, لیکن اس مصیبت سے زیادہ بڑی مصیبت یہ ہے کہ حسین کہتے ہیں کہ جب امت کو ایسے شخص کے ہاتھ میں دے دیا جائے مثل یزید,
اے امام مثل یزید تو ہم پہچانتے ہی نہیں، آپ کے زمانے میں یزید تھا تو مثل یزید پہچانوا دیجیے تاکہ پتہ چلے کہ وہ یزید رجل فاسق فاجر مولن بالفسق۔ اسلام آباد میں مجلس پڑھنا میرے لیے بہت سخت ہے، میں سے آگے نیلا کہنا نہیں چاہتا، لیکن حسین نے جو کہا وہ میں بیان کر سکتا ہوں جرأت کے ساتھ۔ وہ یزید رجل فاسق فاجر مولن بالفسق شارب الخمر، کھلے عام شراب پیتا ہے، وہ مثلی حسین جیسا لا یبایع مثلا یزید جیسی کی بیعت نہیں کرے گا۔ اگر تم حسینی ہو تو شراب کی محفل میں جانے کا تصور چھوڑ دو، ورنہ حسین کی محفل میں آنا چھوڑ دو۔ یہ تو یزیدیت ہو گئی کہ حسین بھی دیکھیں نا، یزید بھی تو میں بہت ایک خطرناک جملہ عرض کر رہا ہوں، اس کو آپ ذہن میں رکھیے گا، بعد میں تو یزید بھی حسین کے لیے رونے لگا تھا نا، نہیں روتا تھا؟ کتنے جاکروں سے سنا ہے کہ یزید بار بار سر ٹکراتا تھا، مالی والحسین، یہ کیا تھا؟ حسین کا غم ہی مناتا تھا، وہ یزید تھا اس لیے ہم اس کے غم کو قبول نہیں کرتے، کیوں؟ کہ شراب پیتا تھا، حرام کام کرتا تھا، لوگوں کے حق غصب کر دیتا تھا، لوگوں کے لیے مصیبت کرتا تھا، لوگوں کو قتل کرواتا تھا، حسین ابن علی کو قتل کروا دیا تھا، محرموں کے ساتھ زنا کرتا تھا۔ اگر ہم میں سے کوئی ایسا ہو تو پھر اسے فرش عذاب میں آنے کی جرأت۔ امام علیہ السلام نے یہی بتایا، اور چوتھے امام علیہ السلام نے بالکل یہی بتایا، کوئی فرق نہیں، عمل کر کے بتایا کہ مصیبتیں جتنی ہوں، اللہ اس ہستی کے لیے امام حسین علیہ السلام کا مرتبہ اپنی جگہ پر، ان کی تکلیفیں، ان کی اذیت اپنی جگہ پر، لیکن ابھی جیسے جناب سید جعفر کا کلام پڑھا جا رہا تھا کہ جب امام علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ آپ کا سب سے کٹھن وقت کب گزرا، امام علیہ السلام سے تعبد ہے گا احترام سے، اس لیے کہ اس امام کا تعبد ہے، اس امام کے تعبد کی شبیہ ہے کہ جس کو زنجیروں میں باندھ کے رکھا ہے، اس امام کی یاد زندہ کریں، لیکن صرف رونے کے ذریعے نہیں، عمل کے ذریعے۔ آج اس تعبد کو ہاتھ لگا کر قسم کھائیں کہ اب ہماری زندگی میں گناہ نہیں ہوگا، ایسا کام نہیں کریں گے جو حسین ابن علی یا علی بن حسین کے لیے اذیت کا باعث بنے۔ جب تعبد نکلے تو سوچیے گا امام اگر ہم کربلا میں نہیں تھے، اگر ہم مدینہ میں نہیں تھے، اگر ہم ادھر جنازہ نہیں اٹھا سکتے تھے تو آج ہم کہہ رہے ہیں یا لیتنا کنا معکم، کاش ہم آپ کے ساتھ ہوتے۔ فوزا فوزا عظیمہ، دروازہ آج بھی کھلا ہوا ہے۔ عزیزانو، علی بن حسین کی مصیبت دیکھے کہ یہ شخصیت شام غریبہ میں اگرچہ کہ بیمار ہے لیکن امامت کی ذمہ داری انجام دے۔ اجرکم علی اللہ، ان آنسوں کو ذخیرہ کیجئے قیامت کے لیے، جب جناب سیدہ اس کے وسیلے سے آپ کی شفاعت کریں گی۔ علی بن حسین کے لیے کتنا سخت وقت تھا کہ اب بابا بھی شہید ہو چکے ہیں، علی اکبر بھی شہید ہو چکے ہیں، چچا عباس جو غیرت کا ایک عظیم منبع تھا وہ بھی دنیا سے تشریف لے جا چکے ہیں۔ اب میری ذمہ داری ہے، لیکن امام علیہ السلام صرف کچھ دیر کچھ عرصے کے لیے بیمار تھے، لیکن اس کے بعد جو سختیاں گزری، آپ سوچیں ایک عام آدمی کو اللہ آپ سب کو کربلا اور کوفہ اور نجف اور صابرہ کی زیارتیں کروائے، ایک عام آدمی کربلا سے کوفہ اگر سے پیدل چلا جائے اس کا کیا حال ہوتا ہے، لیکن آپ سوچئے کوفہ لے جایا جا رہا ہے، گلے میں توق ہے، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں، پیروں میں بیڑیاں ہیں، اور اس کے بعد اس سے اکتفا نہیں کیا جاتا، مقتل کے پاس سے گزارا۔ اللہ مقتل کے پاس سے گزارا کیا۔ جب لاشوں کو دیکھا، ایک باقوبی نے دیکھا کہ اب علی بن حسین کی روح قبض ہو جائے گی۔ میں تو کہتا ہوں علی بن حسین کی روح وہیں قبض ہو گئی جب بابا کا لاشا دیکھا۔ پھوپھی نے آواز دی، بیٹا سجاد اپنے آپ کو سنبھالو، تم زمانے کے امام ہو۔ چاہے مڑ کے جواب دیا ہوگا پھوپھی، جس کے بابا کا لاشا، بابا کا لاشا پڑا ہو، لیکن علی بن حسین نے اس کا گلہ نہیں کیا۔ جب کسی نے مدینے میں میرے مولا سے پوچھا کہ مولا اتنا گریہ کرتے ہیں، اتنا گریہ کرتے ہیں، اب کچھ آرام فرما لیجئے، جواب دیا ہے شاہ تو نے انصاف نہ کیا، یا
تھے کہ زندہ ہے، اتنا روئے کہ آنکھیں سفید ہو گئی، میرے سامنے 18 جوانیں بنی ہوئی۔ لعنت اللہ علی القوم۔